مشتاق انکل، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم، ان دونوں ادوار میں کون سا دور زیادہ بہتر تھا؟ احمد بیٹا، عمران خان نے 2018 میں جب اقتدار سنبھالا تو ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ نون لیگ نے ریاست کو ڈیفالٹ کی پوزیشن میں عمران خان کے سپرد کیا تھا۔ 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19.2 ارب ڈالر تھا، جو کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کم ہو کر صرف 2.82 ارب ڈالر رہ گیا تھا، اور امپورٹڈ ٹولے نے آتے ہی صرف 9 ماہ کے اندر اسے واپس 17.4 ارب ڈالر پہ واپس پہنچا دیا۔ اسی طرح زر مبادلہ کے ذخائر صرف 9.4 ارب ڈالر تھے، اور جب پی ڈی ایم نے عمران خان سے اقتدار حاصل کیا تو اس وقت یہی زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر تک پہنچ چکے تھے، جو پی ڈی ایم حکومت نے صرف 6 ماہ کے اندر 2 سے 3 ارب ڈالر تک پہنچا دیے۔ تحریک انصاف کو 2018 میں نون لیگ کی حکومت کی نااہلی کی بدولت 1.4 کھرب کے گردشی کردے اور 1.4 کھرب تک سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ ورثے میں ملی تھی۔ عمران خان کے لیے مشکلات میں اس وقت بے تحاشا اضافہ ہوا جب حکومت سنبھالتے ہی پوری دنیا میں کورونا کی وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی تباہی کا آغاز شروع ہو گیا۔ ان سب مشکلات کے باوجود عمران خان کی حکومت نے 3 سال کے دوران 1.84 ملین کی شرح سے 55 لاکھ نئی نوکریاں فراہم کی، جو کہ نون لیگ اور پی پی کے گزشتہ ادوار کو ملا کر سب سے زیادہ تھی۔ جہاں پی ٹی آئی نے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریوں میں اضافہ کیا تھا، وہیں پی ڈی ایم نے صرف 16 مہینوں میں 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ جب 2018 میں خان نے اقتدار سنبھالا تو ترسیلات زر 19 ارب ڈالر تھی، جسے پی ٹی آئی حکومت نے بڑھا کر 32 ارب ڈالر تک پہنچا دیا تھا، یعنی 62% کا اضافہ کیا تھا۔ وہی پی ڈی ایم حکومت نے 16 مہینوں میں 32 ارب ڈالر سے واپس کم کر کے 27 ارب ڈالر تک پہنچا دیا۔ 3 سال میں تحریک انصاف برآمدات کو 23 ارب ڈالر سے 31 ارب ڈالر تک لے گئی، یعنی 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ وہیں پی ڈی ایم نے 16 مہینوں میں 31 ارب ڈالر سے واپس 27 ارب ڈالر پر لے گئی، یعنی کہ 4 ارب کا نقصان۔ تحریک انصاف کے دور میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں لگاتار 2 سال 11% کا اضافہ ہوا، وہیں پی ڈی ایم نے اس میں 8% کی کمی کر دی۔ کووڈ کی وجہ سے تحریک انصاف کے 3 سالوں میں ٹوٹل 18.3 کھرب کا قرضہ لیا، وہیں پی ڈی ایم نے صرف 16 مہینوں میں اس میں 20 کھرب کا اضافہ کر دیا۔ تحریک انصاف کے دور میں معیشت کی ترقی کی شرح 6% تک پہنچ چکی تھی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا، وہیں پی ڈی ایم نے اپنے 16 مہینوں میں ترقی کرتی شرح کو تاریخ میں پہلی بار منفی تک پہنچا دیا۔ کووڈ کے باوجود تحریک انصاف نے زراعت، تعمیرات اور صنعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو یقینی بنایا۔ پی ٹی آئی کے دور میں سرکولر ڈیپتھ صرف 27 بلین رہ گیا تھا، جو کہ امپورٹڈ ٹولے نے واپس 394 بلین تک پہنچا دیا۔ عمران خان کے آخری دور میں بجلی کا 1 یونٹ محض 18 روپے کا تھا، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے 60 روپے تک پہنچا دیا۔ نون لیگ نے اپنے اقتدار کے آخری مہینوں میں ڈالر کو مصنوعی طور پر روک کے رکھا تھا، جس کا صرف یہ مقصد تھا کہ عمران خان کو اپنے شروعات میں ہی بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ڈالر اس وقت 178 روپے پر تھا، جس کی بڑی وجہ رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی، لیکن
پی ڈی ایم حکومت نے اس ڈالر کو 305 روپے تک پہنچا کر اس ریاست کا حقیقی معنوں میں دیوالیہ نکال کے رکھ دیا۔ اس طرح 2022 میں پٹرول 150 روپے اور ڈیزل 145 روپے پر تھا۔ تو اس وقت پی ڈی ایم نے آسمان سر پہ اٹھا کے رکھا تھا اور بار بار مہنگائی مارچ کر رہے تھے۔ جیسے ہی اقتدار پی ڈی ایم کے پاس آیا، اس نے پٹرول 332 روپے اور ڈیزل 330 روپے تک پہنچا دیا تھا۔ اگر بات کی جائے اشیاء خوردونوش کی یا پھر دیگر کنسٹرکشن مٹیریل کی، تو ان کی قیمتوں میں پی ڈی ایم نے حیرت انگیز طور پر 70 سے 80% تک اضافہ کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ بعض چیزوں کی قیمتوں میں 200 سے 300% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر ان کی تفصیل بیان کی جائے تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ چند ضروری اشیاء کی قیمتیں آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اس بے تحاشا اضافے کی وجہ سے غریب انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مہیا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ مختصراً یہ بات سمجھ لو کہ تحریک انصاف کے دور میں انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی کی شرح 12.7% تک پہنچ گئی تھی، جو کہ پی ٹی آئی کے آخری دور میں کم کر کے واپس 9% پر لے آئے تھے۔ مگر پی ڈی ایم نے مہنگائی کی شرح میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کرتے ہوئے انفلیشن ریٹ 38% تک پہنچا دیا تھا۔ انفلیشن پر ہم کسی دن تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی میں تمہیں مختصراً دونوں ادوار کے اکنامک فال کی چند فگرز بتاتا ہوں، جس سے تمہیں دونوں ادوار کے موازنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جی ڈی پی گروتھ۔ پی ٹی آئی کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6.1% تک پہنچ چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پہ پی ڈی ایم نے جی ڈی پی گروتھ کو -0.5% کی بدترین سطح تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایگریکلچر پی ٹی آئی کے دور میں 4.27% تک پہنچ گیا تھا، جو کہ پی ڈی ایم کے دور میں واپس گر کر 1.55% تک پہنچ گیا۔ کراپس پی ٹی آئی کے دور میں 8.19% تک پہنچ گئی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پی ڈی ایم نے -2.5 پہ لا کے اس کو چھوڑا اور ہمیں دوسرے ملکوں سے گندم اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء برآمد کرنا پڑی۔ اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ پی ٹی آئی کے دور میں 11.8% تک پہنچ گئی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہماری انڈسٹری نئے آرڈر نہیں لے رہی تھی اور اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پی ڈی ایم نے ہماری انڈسٹری کو بھی تالا لگا دیا اور شرح -9.9% تک پہنچا دی۔ اسی طرح سے باقی فگر بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ خود دیکھ لو اور اندازہ لگا لو کہ کس طرح سے پی ڈی ایم نے اس ملک کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ بہت شکریہ مشتاق انکل مجھے یہ معلومات دینے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔